پروٹیکشن میں بیٹھ کے وہ مہدی کاظمی صاحب سے رابطہ کرتا ہے، ان کی بچیوں کے حوالے سے دھمکی دیتا ہے، اور اب اس نے یہ دھمکی دوبارہ دہرائی۔ اس نے کہا ہے، ابھی وائس نوٹ چل رہا تھا، 1.25 منٹ کا وائس نوٹ تھا، گفتگو کا آغاز ہوا کہ بھائی ایک بیٹی کے ساتھ جو ہوا ہے کیا اس سے تسلی تشفی نہیں ہوئی؟ آپ کی 2 بیٹیاں ہیں، ان دونوں بیٹیوں کا بھی سوچو، ان دونوں بیٹیوں کے ساتھ وہ تمام چیزیں نہ ہو جائیں، تو ذرا سوچو اس بات کو۔ ابھی باتیں چل رہی تھی 1.25 منٹ کے وائس نوٹ پہ، اس کے بعد ایک کے بعد ایک 2-3 تصویریں آتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید، میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب نے وقت نکالا ہے، تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب ایک بڑی خبر، تہلکہ خیز خبر ظہیر اور شبیر کے حوالے سے نکل کر سامنے آ رہی ہے۔ ظہیر نے اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مار دی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، غلط نہیں ہوگا کہ کلہاڑی پر پیر دے مارا ہے۔ ہر گزرتے لمحے، ہر گزرتے دن کے ساتھ، ہر گزرتے گھڑی کے ساتھ اس بات پر مہر ثبت ہوتی جا رہی ہے، اور اب تو خود ظہیر نے اس بات پر خود مہر ثبت کر دی ہے کہ وہ ایک نیکسس سے تعلق رکھتا ہے، ایک گروہ سے تعلق رکھتا ہے، ایک گروپ سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ گروپ لوگوں کی بچیوں کو اغوا کرتے ہیں۔ یہ ظہیر اور شبیر جو کہ ضمانت پر رہا ہیں، اتنے بے چین ہو گئے ہیں، اتنے یہ ورغلا چکے ہیں، مطلب یہ اپنے ہی آگ میں اتنا جل چکے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ جناب مہدی کاظمی کی اپنی بیٹی سے ملاقات ہو کیسے گئی۔ اب جناب انہوں نے بہت ساری چیزیں کرنا ایسے شروع کر دی ہیں جو کہ ان کے لیے آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ مشکلات کھڑی کرنے جا رہی ہیں، اور اگر سب کچھ بہتر ہوتا ہے، سب کچھ امید کے مطابق ہوتا ہے، عدل و انصاف کے مطابق ہوتا ہے، تو یقین جانیے کہ یہ ظاہر جعفر کی طرح اندر جائیں گے، اور ان کا پھر باہر آنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہوا کیا ہے جناب؟ ہوا یہ ہے کہ ظہیر نے مہدی کاظمی صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، بلکہ ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی، ان کے ساتھ ایک طریقے سے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، ان کی بچیوں کی تصاویر ان سے شیئر کی گئی، زہرا کاظمی کی نازیبہ تصاویر شیئر کی گئی، اور یہ پہلے بھی وہ کر چکا ہے، لیکن اس بار اس نے 1.25 منٹ کا ایک وائس نوٹ بھیجا۔ ہوا یہ کہ جناب ظہیر کی جانب سے ایک وائس نوٹ مہدی کاظمی صاحب کو بھیجا جاتا ہے۔ اچھا بڑی دلچسپ بات ہے، ظہیر جس نمبر سے وہ وائس نوٹ بھیج رہا ہے، اس نمبر پر جو ڈی پی لگائی گئی ہے، ڈسپلے پکچر لگائی گئی ہے، وہ کسی اور کی نہیں ہے، مہدی کاظمی صاحب کی سب سے چھوٹی بیٹی کی۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ 1.25 کے جو وائس منٹ ہے 1.25 منٹ کا، اس میں کیا کیا بات کہی ہے، لیکن آپ سوچئے اس بچی کی تصویر، مہدی کاظمی صاحب کی سب سے چھوٹی بیٹی کی تصویر کسی سوشل میڈیا نیٹ ورک میں نہیں ہے، نہ فیس بک، نہ ٹویٹر، نہ انسٹاگرام، نہ واٹس ایپ، کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ وہ اس ملزم کے پاس جو کہ ضمانت پر رہا ہے، اس کے پاس کیسے پہنچتی ہے، اس کا جواب بھی میں آپ کو دوں۔ لیکن جناب یہ وائس نوٹ آتا ہے، وائس نوٹ مہدی کاظمی صاحب سننا شروع کرتے ہیں، ان کے گھر والے سننا شروع کرتے ہیں۔ اس وائس نوٹ میں یہ کہا جاتا ہے باقاعدہ طور پر، اب آپ یہ سنیے بات، باقاعدہ طور پر ظہیر کی جانب سے مہدی کاظمی صاحب کو بھیجے گئے 1.25 منٹ کے وائس نوٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ یار ایک بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا اس سے تسلی اور تشفی نہیں ہو رہی؟ اپنی دونوں بیٹیوں کا سوچو، ایک بیٹی کے ساتھ جو کیا ہے، کیوں چاہتے ہو کہ وہ دونوں بیٹیوں کے ساتھ دوبارہ ریپیٹ ہو؟ یہ تمام باتیں ظہیر مہدی کاظمی صاحب کو بول رہا ہے وائس نوٹ کے اندر۔ یہ وہ ملزم ہے جو کہ ضمانت پر رہا ہوا ہے، اس شرط پر ضمانت پر رہا ہوا ہے، عدالت نے اس شرط پر اس کو ضمانت دی ہے کہ وہ کسی قسم کے ایویڈنس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، کسی قسم کے گواہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، وہ ہر پیشی پر پیش ہوگا، جب اس کو عدالت بلائے گی، جب اسے تفتیش کی جائے گی، وہ اپنی اویلیبلٹی شو کرے گا۔ ان شرطوں کی بنیاد پر اس کو ضمانت ملی۔ لیکن اس سے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا، پولیس کی زیر پروٹیکشن میں بیٹھ کے، زیر حراست نہیں، پولیس کی پروٹیکشن میں بیٹھ کے وہ مہدی کاظمی صاحب سے رابطہ کرتا ہے، ان کی بچیوں کے حوالے سے دھمکی دیتا ہے، اور اب اس نے یہ دھمکی دوبارہ دہرائی۔ اس نے کہا ہے، ابھی وائس نوٹ چل رہا تھا، 1.25 منٹ کا وائس نوٹ تھا، گفتگو کا آغاز ہوا کہ بھائی ایک بیٹی کے ساتھ جو ہوا ہے کیا اس سے تسلی تشفی نہیں ہوئی؟ آپ کی 2 بیٹیاں ہیں، ان دونوں بیٹیوں کا بھی سوچو، ان دونوں بیٹیوں کے ساتھ وہ تمام چیزیں نہ ہو جائیں، تو ذرا سوچو اس بات کو۔ ابھی باتیں چل رہی تھی 1.25 منٹ کے وائس نوٹ پہ، اس کے بعد ایک کے بعد ایک 2-3 تصویریں آتی ہیں۔ یہ تصویریں کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ شاید میں آپ کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتا۔ کسی کی بیٹی ہے یار، کسی کے گھر کی عزت ہے، ہر ایک کے گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں۔ میں تو یہ سوچتا ہوں جو بیٹھ کے ان کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، ایک عورت باقاعدہ بیٹھ کے ترجمانی کر رہی ہوتی ہے، وہ بھی یہ بات بولتی ہے۔ میں آپ کو چلیں ایک اور بات بتا دوں، ان کی جانب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ کہا گیا may I talk to you، میں آپ سے بات کر سکتی ہوں۔ اب اس کا جواب آیا نہیں تو انہوں نے آگے سے بات نہیں، اب اس کو ڈینائی کر کے دکھا دیں وہ، کیونکہ اس کے ایویڈنسز موجود ہیں۔ خیر جناب،
اس کے بعد ہوتا ہے یہ 1.25 منٹ کا وائس نوٹ ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے فوراً. اور اچھا آپ جب کسی چیز کو چیٹ سینڈ کرتے ہیں, مطلب کوئی میسج سینڈ کرتے ہیں, اس میں وائس نوٹ ہو, پکچر ہو, آپ اس کو ڈیلیٹ کریں گے تو لکھا ہوا آتا ہے نا ڈیلیٹڈ. وہ ڈیلیٹڈ جو لکھا ہوا آتا ہے نا وہ ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا ہے, وہ رہے گا سامنے, اور اس کا اسکرین شاٹ لے لیا گیا. اب جناب جب بات ہوئی مہدی کاظمی صاحب تو باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا کہ آئی ٹی کے جو ایکسپرٹ موجود ہیں ان سے اس کو ریکور کروا سکتے ہیں تو کرا لیں. جتنا ہم نے وائس نوٹ سنا اس میں بچی کے حوالے سے, دونوں چھوٹی بچیوں کے حوالے سے دھمکیاں دی گئی, کیونکہ اب یہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکلتا ہوا جا رہا ہے. یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سی دیوار پہ جا کے ٹکرے ماریں. ان کی پوری کوشش تھی بچی کا MLO نہیں کرایا جائے, ان کی پوری کوشش تھی کہ بچی کی ملاقات نہیں کرائی جائے. ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ جناب زہرا کاظمی اپنے ماں باپ سے ملاقات کر لیں. جتنے جھوٹ ان کے ترجمانوں نے بیٹھ کے بولنے تھے وہ بول لیے, لیکن اس کے باوجود اس سے کوئی حاصل حصول نہیں ہوا. یہ تک جھوٹ بولا گیا کہ جناب بچی نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا. یہ تک جھوٹ بولا گیا کہ 5 گھنٹے بٹھایا رکھا اور اس کے بعد یہ لوگ واپس آ گئے. اب ہر چیز کی ویڈیو بنی ہوئی ہے, ویڈیو نکل کر سامنے آ رہی ہے, تمام چیزیں باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ اپنا سر کس دیوار پہ جا کے مارے. اب انہوں نے اس طرح سے دھمکانا شروع کر دیا. اب اس طرح سے انہوں نے دھمکانا باقاعدہ سے شروع کر دیا ہے, اور یہ نیگوسیشن کے طور پہ اس کو ایک طریقے سے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو اتنی بھی, اچھا میں پکچر کی بات کروں ورنہ پھر بات ادھر ادھر نکل جائے گی, میں بھول جاؤں گا. وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ چھوٹی بیٹی کی جو پکچر نکل کر سامنے آئی وہ کہاں سے آئی. آپ کو ٹیبلٹ یاد ہوگا, 27 اپریل کو ٹیبلٹ گم ہوا تھا. اس ٹیبلٹ کے اندر ظاہر سی بات ہے وہ زہرا کاظمی کا تھا, وہ اپنے گھر سے لے کے گئی تھی. اس کے اندر بہت ساری تصاویر موجود تھیں. وہاں سے اس نے تصویر اٹھائی اور اپنے واٹس ایپ کے ڈسپلے پکچر پہ سامنے والے کو مینٹلی طور پر تشدد کرنے کے لیے, یا آپ یہ کہہ لیں ذہنی طور پر اس کو دباؤ میں لانے کے لیے اس نے وہ پکچر لگائی. یہ گھناؤنا کام شروع کر دیا. اب جناب وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ گروہ نہیں, وہ لوگ ذرا سامنے آئے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ گروہ نہیں. کس طرح سے یہ انسان جو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے یار, ایک ہوتا نا پڑھا لکھا ہو, شعور ہو, اس کے پاس چالاکیوں کے 10 طریقے ہوتے ہیں, یا ان پڑھ جاہل لوگ ہیں, اس کے باوجود اتنا تیزی سے کام کر رہا ہے. اس طرح کس طرح سے لوگوں کو گھیرنا ہے یہ اس طریقے سے کام کر رہا ہے. اب آپ مان سکتے ہیں کہ یہ گروہ نہیں ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. جانے سے پہلے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا, زندگی رہی, صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.